بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آن ایئر نیوز کے دیکھنے والوں کو رمضان المبارک۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک سورۃ القدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج جس عنوان پہ آپ حضرات سے چند باتیں گوشت گزار کروں گا وہ شب قدر کے حوالہ سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے پر نور اور پر کیف لمحات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ شب قدر، اس کو شب قدر اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے والے، ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کرنے والے بلند رتبہ پا کر رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مراتب کو بلند فرماتا ہے۔ اور قدر بمعنی شرافت اور بزرگی کے بھی ہیں، اور یقیناً اس رات کو شرافت و بزرگی اور عظمت حاصل ہے۔ سامعین محترم، اس رات میں رات سے صبح تک تجلیات الہی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس رات میں ملائکہ آسمان سے اتر کر عبادت کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کی ملاقات کی وجہ سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نزول قرآن ہوا۔ اس رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اس رات میں جنت میں باغات لگائے گئے۔ اس رات میں پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر رات کا تعین نہیں فرمایا، اس لیے کہ تاکہ بندگان الہی اس رات کی جستجو میں دوسری راتوں میں بھی عبادت کر کے ان کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو مخفی رکھا اسماء مقدسہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ولایت کو اپنے نیک بندوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی ایک ساعت کو مخفی رکھا باقی ساعتوں کے درمیان، تاکہ میرے بندے میری تلاش میں لگے رہیں اور فضائل و برکات حاصل کر سکیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل سے نوازا،
اور اس کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یہ نام مبارک اس لیے رکھا تاکہ متلاشیان حق اس رات کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے خوشنودی مولا کی خاطر رات عبادت میں بسر کریں۔ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر، فرمایا بڑی قدر و منزلت والی کتاب اتاری، بڑی قدر و منزلت والے رسول پر اتاری، اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے اتاری۔ تو سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں وارد ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کانا فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد حتی یمسی فعل ذلك الف شہر فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمسلمون من ذلك فانزل اللہ هذه الآیہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، پھر صبح ہوتے ہی اپنے بدن پر ہتھیار سجاتا اور دین کے دشمنوں سے جا کر جہاد کرتا، یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ اسی طرح وہ عبادت کرتا، 1000 مہینہ تک وہ شخص عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا، اور جب صبح ہوتی تو وہ اپنے جسم پر بدن پر ہتھیار سجاتا اور جا کر دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرتا۔ 1000 مہینہ تک وہ ایسا کرتا رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا۔ فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا تو ان آیات کریمہ کا نزول ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنا، ایک سالے مرد جس کا نام شمعون یا سمعون تھا، وہ 1000 ماہ تک لگاتار رات کو عبادت کرتا رہا اور دن کو شام تک جو ہے جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں، ہم اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں کہ ہم اس جتنا جو 1000 ماہ تک وہ جاگتا رہا، عبادت کرتا رہا اور دن کو جہاد کرتا رہا، یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، تو ہماری 60 اور 70 کے درمیان عمریں ہوتی ہیں، ہم اس شخص کی جو نیکیاں ہیں اس کے ثواب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس خواہش کے اظہار پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کچھ آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے روز محشر میری امت اعمال میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت حسنات میں سے تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت نیکیوں میں سے تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عظمتوں میں سے تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عبادتوں ریاستوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو۔ چہرہ والضحیٰ پر تعجب کے آثار نمودار ہوئے، تو رسول اللہ کے چہرہ پر یہ تعجب کے آثار نمودار ہونا تھے، اتنے میں حضرت روح الامین جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جلوہ گر ہوئے اور رب العالمین جل شانہ کا پیغام لائے، آئے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ تمہاری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہاری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں غمگین ہونے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے اگرچہ تمہاری امت کی عمریں چھوٹی رکھی، مگر سال میں اللہ نے تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی، ایک ایسی رات عطا کر دی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ وہ رات دوستو شب قدر کی رات ہے، جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی جس کی جو ہے افضل ہے، وہ رات شب قدر کی رات ہے، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں جو عبادت کرے گا، فرمایا وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی عبادت کے بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اس جو ہے ثواب پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو اس رات خلوص نیت سے
یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ رات جاگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 مہینوں کی جو ہے عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کوئی نیک کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی گئی کہ جاؤ جا کے اس فلاں بادشاہ سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کر، کچھ مانگ، کچھ سوال کر، اللہ تجھے عطا کرے، اللہ تیری نیکی پر راضی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس تک جو ہے پیغام پہنچایا۔ تو وہ بادشاہ تک جب پیغام پہنچا تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوا، اے میرے پیارے پروردگار، میری دعا ہے کہ میں جان مال اولاد سے تیری راہ میں جہاد کروں۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان میں سے ایک ایک بیٹے کو مال دے کر راہ خدا میں جہاد پر بھیجتا رہا، اور ہر ماہ ایک بیٹا شہید ہوتا رہا، اور خود دن رات عبادت میں مصروف رہا وہ بادشاہ۔ جب ایک بیٹا شہید ہو جاتا تو دوسرے بیٹے کو بھیج دیتا، دوسرے ماہ دوسرا بیٹا چلا جاتا۔ ایسے ہی غرض یہ کہ بلا ناغہ 1000 مہینوں تک اس نے اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا، اور ایک ایک کر کے سب بیٹے شہید ہو گئے، اور اب خود بادشاہ جہاد کے لیے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو رشک کرنے لگے اور کہنے لگے اس بادشاہ کے مرتبے تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس رشک پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سورۃ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے، اللہ نے اس کا نزول فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے حبیب کے غلاموں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بادشاہ کے 1000 بیٹے تھے، وہ اپنے بیٹے راہ جہاد میں بھیجتا رہا اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان مال سارا کچھ قربان کر دیا۔ بالآخر اس بادشاہ نے اپنا آپ بھی راہ خدا میں دے دیا۔ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بادشاہ کے اس عمل کو دیکھ کر تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے میرے محبوب کے غلاموں، میں رب العالمین نے تمہیں ایک جو ہے شب لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، ماہ رمضان کی 27ویں رات جو ہے، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عطا فرمائی۔ اگر تم خلوص نیت سے اور جو بھی قیامت تک یہ عمل کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جاگے گا، گڑ گڑائے گا، اس میں عبادات و ریاضات کرے گا، تلاوت کلام پاک کرے گا، استغفار کرے گا، درود شریف پڑھے گا، فرمایا میں رب العالمین اس بادشاہ کے 1000 بیٹوں کا جو عمل تھا اس سے بھی زیادہ تمہیں اس رات کے صدقے جو ہے نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے اے رات 1000 مہینے کولوں کامل رتبے والی، اے رات 1000 مہینے کولوں کامل رتبے والی، ایندے وچ فرقان خزانہ نال نعمت عالی۔ تو میرے دوستو، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے لگاتار 80 برس عبادت کی اور اس عرصہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو فرمایا ان میں سے ایک حضرت ایوب، دوسرے حضرت زکریا، تیسرے جو ہے حزقیل بن عجوز غالباً، اور چوتھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ آپ کے اسی فرمان پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعجب کیا۔ جس وقت صحابہ کرام نے تعجب کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان کے 80 سال کی عبادت کرنے پر تعجب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بھی بہتر نازل فرمایا، یعنی جو انہوں نے 80 سال عبادت کی، اللہ نے آپ کی امت کے لیے اس سے بھی بہتر جو ہے نازل فرمایا۔ وہ کیا نازل فرمایا؟ فرمایا اللہ نے
آپ کی امت کو ایک رات عطا فرمائی جس کا ذکر اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اللہ نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر شب قدر عطا فرمائی۔ آپ کی امت جو ہے اس رات میں جاگ کے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے خلوص نیت رکھ کے جاگیں گے اور عبادت خداوندی میں مصروف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے وہ جو 80 سال کی عبادت تھی اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم ان بابرکت لمحات میں ایسے جو ہے ان راتوں کو فضول گزار دینا، فضول محفلوں میں بیٹھنا، فضول گفتگو میں بیٹھ جانا، ایسے جو ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، ٹویٹر پر ہم اسے ایسے جو ہے فضول نہ گزاریں۔ یہ لمحات زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتے، یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے ساتھ ملوث رہیں، دین والوں کے ساتھ ملوث رہیں، اور جو یہ آن ایئر نیوز کے جو احباب ہیں جو آپ تک جو ہے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم یہ دیکھتے رہیں اور ان کے پیغام کو ہم فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ماہ سیام کے ان برکات جو ہے اللہ تعالیٰ ان برکات میں ان ایام سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کا صدقہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔